اور جب ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پیغام بھجوایا، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اے نبی، اپنی امت سے میرا سلام کہنا اور انہیں میرا ایک ضروری پیغام پہنچانا کہ جنت الفردوس ایک پاک زمین شیریں چشموں والی ہے اور بالکل چٹیل میدان ہے، جس میں تمہیں محلات اور باغات تیار کرانے ہیں۔ تو کثرت سے یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ مبارک کلمات ہیں جو آپ نے بتائے، اور اسے ہم تیسرے کلمے کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم جنت میں اکثر کثرت سے درخت لگاؤ کیونکہ اس کا پانی شیریں اور مٹی پاک ہے۔ کسی نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درخت کا لگانا کیا ہے؟ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کا کہنا۔ فرمایا درخت کا لگانا کیا ہے؟ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے میری بے شمار رحمتیں لکھو، اور جب وہ الحمدللہ کہتا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندوں کے واسطے میری رحمت لکھو، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ جناب الہی فرشتوں کو اجازت دیتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے بے حد رحمت لکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص 5 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتا ہے تو حق والا شانو اس کے پاس سوال برلاتے ہیں، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے روزی دے، مجھے نیک بنا، مجھے عافیت دے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی ورشدنی وعافنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے رحمت دے، مجھے رزق دے، مجھے نیکی اور ہدایت دے، اور مجھے عافیت دے۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد، اپنی امت کے ان لوگوں سے کہو جو صبح کو 10 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور شام کو 10 دفعہ سونے کے وقت 10 مرتبہ ان پاک کلموں کو کہتے ہیں تو میں ان سے سونے کے وقت دنیا کی تمام آفات و بلیات، اور شام کے وقت شیطانی وساوس، اور صبح کے وقت اپنا غضب ان پر سے اٹھا لیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اکثر اوقات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا کرو، کیونکہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک معمور خزانہ ہے۔ جو شخص ان پاک کلموں کو اکثر پڑھتا ہے، اکثر کہتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت ڈالتا ہے۔ جس پر نظر عنایت ہوتی ہے وہ دارین کی بھلائی کو پہنچتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے معمور خزانوں میں سے ایک بیش قیمت خزانہ ہے، یعنی اس کے کہنے کا ثواب جنت کی نہایت عمدہ اور نفیس چیزیں ہیں۔ خزانے نفیس اور عمدہ اور نفیس ہی ہوتا ہے۔ اے نصافت، اے نفاست اور اے عزت پسند، اے عمارت اور اے شوکت پسند، لے نفاست 2 جہاں کی اے فتح، لے عمارت 2 جہاں کی اے فتح، لے مصیبت اور آفت سے اما اور لے ذلت سے نفرت سے اما، دیکھ مسلم یہ دعائیں یاد کر، جنت الفردوس کو آباد کر، اس سے وہ خوشنود ہوگا کبریا، 2 جہاں کی تو مرادیں پائے گا، ساری دنیا کی بناوٹ اس میں ہے، ساری جنت کی سجاوٹ اس میں ہے۔ اور وہیں جہاں 7ویں آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت خلیل اللہ سے ہو رہی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا گروہ ہے لوگوں کا موجود ہے جن کی رنگتیں نہایت گوری اور لباس بہت سفید اور صاف شفاف ہیں۔ قریب ہی ان کے ایک دوسرے قوم کے لوگ ہیں جن کے آدھے منہ سفید ہیں اور آدھے منہ سیاہ ہیں، اور یہاں 3 نہریں بھی بہہ رہی ہیں۔ پھر مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ ان تینوں نہروں میں کودنے شروع ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ ہر نہر میں نہانے سے ان کے منہ کی سیاہی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تیسری نہر میں نہاتے ان کے چہرے نہایت سفید صاف شفاف ہو گئے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا کہ نورانی چہرے اور سفید چہرے والے کون لوگ ہیں، اور یہ آدھے سیاہ آدھے سفید چہرے والے کون لوگ ہیں، اور یہ 3 نہریں کیسی ہیں جن میں نہا کر یہ لوگ نورانی اور سفید رنگت والے ہو گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ نبی یہ سفید نورانی چہرے والے آپ کی امت کے وہ گروہ ہیں جو دینداری کامل ایمان والے ہوں گے۔
آدھے سفید اور آدھے سیاہ وہ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں کریں گے، جن کے سبب ان کا چہرہ آدھا سفید آدھا سیاہ ہو گیا۔ اور پھر جن نہروں میں یہ غسل کر رہے ہیں، یہ نہر توبہ کی ہے، دوسری نہر سخاوت کی ہے، تیسری نہر رحمت الہی کی ہے۔ ان تینوں نہروں میں آپ کی امت کا یہ حصہ غسل کر کے نورانی اور شفاف ہو رہا ہے۔ یعنی اگر گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کا بہت بڑا فضل کہ توبہ کی نہر میں ڈبکی ماریں گے تو گناہ دھل جائیں گے۔ توبہ کی نہر یا پھر سخی بن جائیں، سخاوت کریں، اللہ کی راہ میں خوب لٹائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے گناہ دھل جائیں گے اور پھر رحمت الہی کی نہر میں ڈبکیاں لگا کر ہم نورانی نور ہو جائیں گے، نور اللہ نور ہو جائیں گے۔ کون ہیں آدھے سفید آدھے سیاہ؟ ہم ہیں بے شک، وہ ہم ہیں نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ساتھ ساتھ، عطر میں ہیں اور نجاست میں بھی ہاتھ۔ نہر توبہ ساتھ لائے نبی، اے مسلمانوں کودو کیسی دیر کی، غسل کر جلدی سے اور لے مغفرت، تجھ پہ پھر تن جائے گی رحمت کی چھت، کامل ایمان تو ہو جائے گا، تجھ سے خوش ہو جائے گا رب العلا، شاد ہوں گے تجھ سے پیارے مصطفیٰ، تجھ سے راضی ہوں گے سارے اولیاء، تجھ کو ہاتھوں ہاتھ دیں گے صالحین، پیار فرمائیں گے تجھ کو مومنین، ہاتھ پھیلے ہیں تیرے بہت تیرے لیے، تو بتا توبہ میں اب کیا دیر ہے۔